الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. إياك نعبد وإياك نستعين. اس حوالے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرماتے ہیں، کبھی استعانت اور عبادت، کبھی عبادت اور توکل. اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ عبادت اور استعانت یہ دونوں دعا ہیں. عبادت بھی دعا ہے اور استعانت بھی دعا ہے. اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ عبادت جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور استعانت یہ بندے کے لیے. وہ کہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اس کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا جو ہے میرے بندے کے لیے ہے. تو یہ جو ہے میں نے کہا تھا کہ یہ جو سرحد ہے عبادت اور استعانت کی، یا بندے اور اللہ کے درمیان جو حقوق کی سرحد ہے، یعنی اس سے پہلا والا جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اور اس کے بعد والا جو ہے وہ بندے کا حق ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر ہم نے کہا تھا اس میں کہ عبادت اور استعانت کو اللہ رب العالمین نے جمع فرمایا ہے بہت سی جگہوں پر، اور عبادت اور توکل کو جمع فرمایا ہے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں بھی ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے، یعنی دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ یا استعانت. اور اس میں ہم نے قربانی کی حدیث کی مثال دی تھی کہ نبی علیہ السلام قربانی میں کہا کرتے تھے اللہم ھذا منک ولک، اللہم ھذا منک ولک. الہی یہ جو قربانی ہے یہ من کا تیری ہی طرف سے ہے، ولک اور یہ تیری ہی طرف ہے. تو تیرے ہی طرف سے جو ہے اس میں جو ہے معنی پایا جاتا ہے توکل اور استعانت کا، کیونکہ اگر تو نہ دے ہم کیسے اس کو حاصل کریں، تیری اگر مدد نہ ہو تو ہم اس کو کیسے حاصل کریں، یہ تو ہی دیتا ہے یہ. اور پھر لک میں عبادت کا معنی ہے، یعنی یہ تیرے ہی لیے ہے، ہم اس قربانی کو ہم نے تجھی سے حاصل کیا، تو نے ہی ہمیں یہ قربانی کا جانور عطا کیا، چونکہ اس کو پیدا کرنے والا تو ہے، چونکہ اس کو جو ہے پرورش کرنے والا تو ہے، اس کو پالنے والا تو ہے، اور پھر یہ اس کو ہم تیرے ہی لیے کرتے ہیں، یعنی یہ جو ہے کیا ہے عبادت ہے. اور اسی طرح سے ایک حدیث میں نے کہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد رات کے قیام میں، قیام اللیل میں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرماتے تو قیام اللیل میں جو دعا آپ کہتے تھے اس میں کیا ہے الفاظ جو ہے وہ ہے لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی الذی لا تموت والجن والانس یموتون. یہ جو حدیث ہے اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے عبادت کو بھی اور استعانت کو بھی. لک اسلمت، لک اسلمت اس میں عبادت کا معنی ہے،
تیرے ہی سامنے ہم نے اپنے آپ کو، تیرے ہی سامنے ہم نے سر افگندہ کیا، یعنی اپنا سر جھکایا آپ ہی کے سامنے ہم نے۔ وَبِكَ آمَنْتُ، اور آپ ہی پر ہم نے ایمان لایا، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور آپ ہی پر ہم نے توکل کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور آپ ہی کی طرف ہم نے رجوع کیا، اور اسی طرح سے وَبِكَ خَاصَمْتُ، مخالفین سے آپ ہی کی مدد سے ہم نے مقابلہ کیا، اور تیری ہی طرف میں نے اپنا مسئلہ جو ہے وہ کیا پیش کیا تیرے ہی سامنے۔ اعوذ بعزتک، میں پناہ چاہتا ہوں تیری عزت کا، تیری عزت سے، تیری عزت کا میں پناہ چاہتا ہوں، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق تیرے بغیر، ان تذلنی، اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں عزت کے ذریعے کہ آپ مجھے گمراہ کریں، یعنی گمراہ ہونے سے کیا کریں آپ، میری جو ہے میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی، مجھے گمراہ ہونے سے بچائیں۔ اس کے بعد فرمایا انت الحی، آپ زندہ ہیں، الذی لا یموت، اللہ تموت، جو کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ رب العالمین کی زندگی جو ہے یہ کاملہ ہے، الحی الذی لا یموت، اللہ وہ حی ہے جو کبھی نہیں مریں گے۔ ہماری زندگی میں اور اللہ کی زندگی میں یہی فرق ہے، ہماری زندگیاں ختم ہوں گی، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو ایک دن زندگی ختم ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مریں گے۔ والجن والانس یموتون، اور جن اور انسان جو ہے وہ کیا ہے وہ مریں گے۔ تو اس حدیث میں بھی ان دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، یعنی عبادت کو بھی اور استعانت کو بھی، اور یہ دونوں چیزیں دعائیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے استعانہ، دعائے عبادہ۔ اب جب یہ مقرر ہوا، یہ بات مکمل ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی کہ چاہے عبادت ہو چاہے استعانت ہو، یہ دونوں کی دونوں دعائیں ہیں، اور یہ بھی بات مقرر ہو گئی، یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ یہ دونوں چیزیں واجب ہے، یعنی عبادت کرنا بھی واجب ہے اور استعانت بھی واجب ہے، کیونکہ دونوں کا حکم اللہ نے دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عبادت کا بھی حکم ہے اور اس میں استعانت کا بھی حکم ہے۔ تو یہ دونوں واجب جو ہیں، یہ انسان ان دونوں چیزوں کے ان دونوں واجبات کے ادا کرنے میں، یہ دونوں واجب جو ہیں یعنی عبادت اور استعانت، ان دونوں واجب کی ادائیگی میں شخص چار حال سے خالی نہیں، یعنی لوگ چار حال سے خالی، لوگ چار طرح کے ہیں، عبادت اور استعانت کے انجام دینے میں، اس عبادت اور اس استعانت کے انجام دینے میں جو کہ دعا ہے، اس دعا کو انجام دینے میں لوگ جو ہیں وہ چار قسموں میں منقسم ہیں، لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں اور استعانت بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف عبادت کرتے ہیں استعانت نہیں کرتے، اور کچھ لوگ اس کے برعکس، یعنی وہ کیا ہے استعانہ کرتے ہیں صرف، عبادت نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ عبادت کرتے ہیں نہ استعانت کرتے ہیں۔ پوری کائنات پہ ہم غور کریں گے تو پوری کائنات کے لوگ انہی چار قسموں میں تقسیم ہیں، یا تو عبادت کرتے ہیں اور استعانت بھی کرتے ہیں، یا دونوں کو نہیں کرتے، نہ عبادت کرتے ہیں نہ استعانت کرتے ہیں، یا ایک چیز کو کرتے ہیں دوسری چیز کو نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں لیکن استعانت نہیں، یا استعانت کو انجام دیتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے۔ سارے دیندار لوگ جو ہیں، سارے اہل ادیان جو ہیں، دیندار لوگ، ادیان جتنے بھی ہیں، ادیان سماوی کے ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کی یہ چار قسمیں ہیں۔ چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مشرکین ہوں، چاہے مسلمان ہوں، ان سارے لوگوں میں یہ چار قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی جو قسم ہے، یعنی جو عبادت اور استعانت ادا کرتے ہیں، جو عبادت بھی کرتے ہیں اور استعانت بھی کرتے ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی عبودیت غالب ہے، جن پر اللہ رب العالمین کی عبودیت غالب ہے، یعنی ان کے ذہن اور ان کے دماغ پر اللہ رب العالمین کا تعبد، اللہ رب العالمین کی عبادت چھائی ہوئی ہے، یعنی ان کے سارے کام، ان کے سارے افعال، ان کے سارے اقوال، ان کے ساری حرکات، ساری سکنات پہ چھاپ ہوتی ہے عبودیت کی۔ وہ ہمیشہ اس ٹوہ میں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس مشن میں ہوتے ہیں، اس بات میں مگن ہوتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے امر کو اپنائیں، اللہ رب العالمین کی نہی سے رکیں، اور پھر یہ کہ جو ہم اللہ رب العالمین کے لیے امر کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے امر کو بجا لاتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی نہی سے جو ہم بچتے ہیں، اس میں کیا ہو؟ اس میں اخلاص۔ ہمیشہ ان کے مغز میں یہی بات ہوتی ہے، ہمیشہ وہ مگن اسی میں ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ عبودیت کیسے انجام دے، وہ کس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کریں جو اللہ رب العالمین نے بندے پہ فرض کی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ عبادت بھی انجام دیتے ہیں اور استعانت بھی انجام دیتے ہیں، اور یہ لوگ عظیم ترین لوگ ہیں۔ ان کا جو مشن ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کی پیروی کریں، اللہ رب العالمین کی شریعت کی پیروی کریں، اللہ رب العالمین کے اوامر کے سامنے جھک جائیں اور اللہ رب العالمین کے زواجر سے رک جائیں۔ اللہ رب العالمین کی جو کونی کلمات ہیں، ان کلمات کے سامنے سر کو جھکا دے۔ ان کا مشن صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ شریعت کی پیروی کریں، اللہ کی شریعت کی کو اپنائیں۔ بس وہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں، بات کرتے سنتے، ہر حال میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شریعت کے پیروکاری کے جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ اس میں مست ہوتے ہیں۔ ان کی جو مستی صرف اللہ رب العالمین کی شریعت کو پورا کرنے میں ہوتی ہے۔ ان کی تڑپ بس یہ ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بنے، کس طرح اللہ رب العالمین کی بندگی کو انجام دیں۔ اللہ رب العالمین نے جو بندگی، جو عبادت مجھ پہ فرض کی ہے، اس عبادت اور بندگی کو میں کیسے ادا کروں، بس وہ اسی بات میں ہمیشہ مگن ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قسم ہے مست ہوتے ہیں، ان لوگوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی استعانت اور توکل کے باب میں یہ کم، ان میں جو نقص پایا جاتا ہے، یعنی عبادت تو بس ان کی گویا کی سرشت ہے، عبادت، تعلق، اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی، اللہ رب العالمین کے نواہی کی سے رکنا، اور اخلاص، یہ گویا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ لیکن استعانت کے باب میں، توکل کے باب میں یہ ناقص ہوتے ہیں۔ یہ ایک قسم ہے۔ استعانت کے باب میں اور توکل کے باب میں ناقص کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی تو وہ استعانت سے عاجز رہ جاتے ہیں، اور کبھی وہ توکل سے عاجز رہتے ہیں، یعنی وہ توکل کرنا چاہتے ہیں لیکن توکل کے جو شروط ہیں وہ توکل کے شروط پورے نہیں ہوتے، یا استعانت جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کر سکتے، یا یہ کیا کرتے ہیں، یا یہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی کبھی استعانت چاہتے ہیں لیکن تھوڑی استعانت کرتے ہیں، یا توکل کرتے ہیں لیکن تھوڑا توکل کرتے ہیں، جیسے کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں کی جو سلسلہ تعبد جو ہے، ان کی عبادت کا جو سلسلہ ہے وہ بہت مضبوط، بہت ٹھوس، لیکن استعانت اور توکل کے باب میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ عاجز ہو جاتے ہیں، یا یہ افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے استعانت اور توکل کے باب میں ان کا عاجز آنے کا؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دشمنوں سے اس کو پالا پڑتا ہے۔ دشمن کبھی باطنی دشمن ہوتا ہے، کبھی ظاہری دشمن ہوتا ہے۔ باطنی دشمن اپنا اندرون، اور ظاہری دشمن شیطان۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا ہے
اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، ومن شر الشیطان، اور میں شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، وشرکہ، اور شیطان کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں خطبوں میں نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کس سے؟ من شرور انفسنا، اپنے آپ کی شرارتوں سے، وسیئات اعمالنا، اور اپنے برے اعمال کے کارن کی وجہ سے، اپنے برے اعمال سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ ظاہری اور باطنی جو دشمن ہوتے ہیں، یہ ظاہری اور باطنی دشمن ہونے کی وجہ سے کبھی آدمی جو ہے کیا مغلوب ہو جاتا ہے۔ عبادت میں تو اس کا مقام بہت اونچا ہے، عبادت میں تو وہ حد ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے، وہ عبادت کے ڈھانچے میں جو ہے ڈھلا ہوا ہے۔ لیکن استعانت کے باب میں اور توکل کے باب میں یا تو وہ افراد کا شکار ہے، تفرید کا شکار ہے، یا پھر وہ کیا ہے، یا وہ پھر عاجز رہ جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، مصیبت آئی تو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے تو عابد ہے، تو عبادت کرنے والا ہے، تو پکا عبادتی ہے، تو پکی اپنا جو ہے عبادت کے ڈھانچے میں ڈھلا ہوا، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کیا گھبرا جاتا ہے۔ اور کبھی اگر کوئی چیز فوت ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو اس فوت ہونے والی چیز پہ کیا ہے، اس کو غم ہوتا ہے۔ یہ حال بہت سے ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی شریعت کو جانتے ہیں، اللہ کے امر کو جانتے ہیں، اللہ کی نواہی کو جانتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ کیا ہے، وہ شریعت کے پیروکار ہیں، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ عبادت شرعیہ کو اپنا رہے ہیں، یعنی عبادت شرعی جو ہے اس شرعی عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ شریعت کے پیروکار ہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر کو نہیں جانتے، اللہ کے قدر اور قضاء سے وہ غافل ہے، تقدیر سے وہ غافل ہے، اس کو تقدیر کا پتہ ہی نہیں، اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ نے یہ مصیبت یا یہ غم میرے قسمت میں لکھا ہے، یہ ہو کے رہنا ہے، اور اس غم اور مصیبت کے ساتھ ساتھ بھی مجھے اللہ رب العالمین کے پر جو ہے توکل کرنا چاہیے، استعانت کرنا چاہیے۔ یہ کبھی اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، وہ قضاء اور قدر سے جو ہے جس کو آپ کہیں گے بجھ جاتا ہے، سو جاتا ہے، قضاء و قدر کا اس کو خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ بھئی یہ تو سارے معاملے جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے میرے حق میں لکھے تھے اس لیے واقع ہوئے۔ آپ ذرا غور کریں دعائے قنوت پر، نبی علیہ السلام نے فرمایا وقینی شر ما قضیت، وقینی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک، وقینی شر ما قضیت، مجھے بچائیں اس چیز کے شر سے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ تو فیصلہ نہیں کرے گا، تیرا فیصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے، فرمایا شر ما قضیت، جو تو نے فیصلہ کیا اس فیصلے کے دونوں پہلو ہیں، اس کے اچھے پہلو بھی ہیں، اس کے برے پہلو بھی ہیں جو ہماری نسبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف شر کی نسبت کرنا جائز نہیں، لیکن ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وما اصابک من مصیبت فبما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ مصیبت تمہارے اعمال کے سبب آتی ہے، اور اللہ رب العالمین بہت سی تمہاری غلطیوں کو، بہت سی گناہوں کو اللہ رب العالمین درگزر کر دیتا ہے تمہارے کہے بغیر ہی۔ تو یہ شخص جو ہے یہ تعبد میں تو ڈھلا ہوا ہے، یہ عبادت کے باب میں تو ایک دم جو ہے سانچا ہوا ہے، لیکن کیا ہے استعانت اور توکل کے باب میں یہ کم ہے۔ یہاں اگر اس میں ہے بھی اس کے اندر توکل ہے، استعانت ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ کم ہے۔ یہ تعبد کے ڈھانچے میں تو ڈھلا ہوا ہے، لیکن مصیبت کے آنے پر یہ گھبرا جاتا ہے۔
لیکن کسی چیز کے فوت ہونے پر یہ کیا ہے، یہ ایک دم جھلملا اٹھتا ہے، حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کی قضاء اور قدر ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اس کا مقصد اچھا ہوتا ہے، یہ حق کا طالب ہوتا ہے، لیکن اس کو راستے کا پتہ نہیں، یہ راستے کو نہیں پہچانتا، اس راستے کو یہ نہیں پہچانتا جو راستہ اس کو پہنچائے گا، یہ اس راستے سے غافل رہتا ہے جس راستے کی اللہ رب العالمین نے نشاندہی فرمائی۔ تو یہ جو ہے پہلی قسم ہے کہ کیا ہے، ان پر تعلق، الوہیت، تعبد غالب ہے، امر و نہی کی پیروی ہے، اور اسی طرح سے اخلاص بھی ہے، شریعت کی پیروی بھی ہے، اللہ رب العالمین کے اوامر کی جو ہے تابع داری بھی ہے، اللہ رب العالمین کے زواجر سے رکنا بھی ہے، اللہ رب العالمین کی جو کونیہ، جو کلمات کونیہ ہے، ان کی بھی کیا کرتا ہے، یہ ان کے سامنے بھی یہ جھکا ہوا ہے، لیکن استعانت اور توکل کے باب سے کیا ہوتا ہے، یہ ناقص ہوتا ہے، یہ عاجز ہوتا ہے یا مفرط ہوتا ہے، اور سبب اس کا کیا ہوتا ہے، سبب اس کا ظاہری اور باطنی دشمن ہے، اور اس ظاہری اور باطنی دشمن کی وجہ سے کبھی کیا ہے، یہ گھبرا اٹھتا ہے مصیبت کے آنے پر، کبھی جو ہے کسی چیز کے فوت ہونے پر یہ غمگین ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ یہ شریعت پہچانتا نہیں شریعت کا معلوم ہے اس کو، اللہ رب العالمین کے اوامر کا اس کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، شریعت کا پیروکار ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، شرعی عبادت کو انجام دینے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر سے یہ غافل ہے، نیت بھی ٹھیک، حق کا پیروکار بھی، لیکن کیا ہے، سبیل جو ہے مومنین کا یہ جو ہے پہچاننے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم لوگوں کی جن پر استعانت باللہ اور توکل علی اللہ غالب ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین سے استعانت اور اللہ رب العالمین پہ توکل مکمل طریقے سے کرتے ہیں، استعانت جیسے کرنی چاہیے اس طرح یہ کرتا ہے، توکل جیسے کرنا چاہیے اس طرح کرتا ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو توکلتم علی اللہ علی حق التوکل، اگر تم اللہ رب العالمین پہ توکل ایسے کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لا رزقکم کالطیر، تو اللہ رب العالمین تم کو ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جیسے پرندوں کو اللہ رب العالمین روزی دیتے ہیں اسی طرح تم کو بھی دیں گے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ، لیکن جب شام کو آتے ہیں واپس تو وہ پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ توکل کیا ہے، وہ توکل کرتے ہیں اللہ رب العالمین پر۔ فرمایا اگر تم بھی اللہ رب العالمین توکل کرو تو ایسے ہی تمہیں بھی اللہ رب العالمین رزق دے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں شاید میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے بھی، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، باہر اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، تو باہر دیکھا کہ ایک کھجور گرا ہوا پڑا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، اس کھجور کو اٹھایا نبی علیہ السلام نے اور اس کو تھوڑا صاف کیا، اور اس کے بعد ابھی ہاتھ میں تھی، کھائی نہیں، خواہش تو تھی لیکن کھائی نہیں، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ یہ کیا ہے، صدقے کی کھجور ہو، اور صدقہ جو ہے یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ کھائی نہیں، ابھی ہاتھ میں تھی، تب تک ایک فقیر آ گیا، اس فقیر اس مسکین کو بلایا نبی علیہ السلام نے اور یہ کھجور عطا فرمائی۔ جب کھجور دی تو فرمایا لو لم تأتیہ لأتتک، لو لم تأتیہ لأتتک، اگر تم اس کھجور کے پاس نہ آتے تو یہ کھجور تمہارے پاس ضرور آتی، کیونکہ یہ تمہاری قسمت میں لکھی تھی۔ تو یہ جو شخص ہے، یہ لوگوں کی یہ قسم جو ہے، ان پر کیا ہے، استعانت کرتے ہیں، یہ توکل کرتے ہیں کلی طور، یہ فقر و فاقہ کا اظہار ایسے کرتے ہیں جیسے چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ فقر اور فاقے کا اظہار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر کے سامنے یہ جھکے بھی ہیں، اللہ رب العالمین کے جو کلمات ہیں ان کو بھی یہ اپناتے ہیں، لیکن عبادت اور اخلاص کے باب میں یہ کیا ہے، یہ ناقص ہے۔ استعانت میں یہ مکمل، توکل میں یہ مکمل، لیکن عبادت کے باب میں یہ ناقص۔
دین کے اخلاص میں یہ ناقص، یعنی ہم دین کو اپناتے ہیں، دین کو ہم اپناتے ہیں اس لیے اپناتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے. ہم سب اللہ کے دین کو اس لیے اپناتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے. یہ ہمارے لیے کامیاب زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے دین. اس میں اخلاص ہم کیوں اپناتے ہیں؟ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے دین کو اپناتے ہیں. تو اس دین میں اخلاص اور عبادت کے باب میں یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ناقص ہوتے ہیں. جہاں تک استعانت کا تعلق ہے، توکل کا تعلک ہے، اظہار فقر کا تعلق ہے، اظہار فاقہ کا تعلق ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا تعلق ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے کا، یا اللہ رب العالمین کی قضا اور قدر، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان کے اعتبار سے یہ مکمل. لیکن عبادت کے باب میں یہ ناقص. کبھی عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت اللہ کے لیے نہیں کرتے. عبادت کرتے ہیں رسم و رواج، عبادت کرتے ہیں اپنی کسی منمانی، عبادت کرتے ہیں لیکن کسی اور مقصد سے، عبادت کرتے ہیں لوگوں کے تانا نہ سہنے کی وجہ سے کہ لوگ کہیں گے بھائی یہ عبادت کرتا ہی نہیں. کبھی کسی کو دکھلانے کے لیے، کبھی ریا، کبھی نمود وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو گویا کہ اخلاص نہیں ہے دین کے اندر اور نہ عبادت. یہ نہیں چاہتے کہ دین سارے کا سارا اللہ کا ہو. اگر ایسا مقصد نہیں ہے کسی کا کہ دین اللہ کا ہو تو ایسا شخص اللہ کی شریعت کو ماننے والا اور اللہ رب العالمین کے طریقے کو، جو اللہ رب العالمین نے طریقہ وضع کیا ہے کائنات کے لیے زندگی گزارنے کا، اس طریقوں کو ماننے والا نہیں کہلایا جا سکتا، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے دین میں اخلاص نہیں ہے. اس کا مقصد بس دنیا سے کسی بادشاہی کی طلب، یعنی دنیا کے لوگوں پہ یہ کیا ہے؟ متفوق ہو جائے، دنیا کے لوگوں پہ یہ ممتاز ہو جائے، یہ کر کے، یہ کام کر کے. کبھی دین کو اپنا دے آدمی تاکہ کیا ہے؟ کسی اچھے عہدے کو جو ہے پائے. مثال کے طور پر کوئی طالب علم حاصل کرتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ میں امامت جو ہے مجھے امامت ملنی چاہیے. اس کا مقصد ہے کہ میں خطیب بنوں، اس کا مقصد ہے میں واعظ بنوں، اس کا مقصد ہے کہ میں لوگوں کی جو ہے کیا ہے؟ لوگوں کو تقریریں کروں. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز جو ہے یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے. ہم کہیں گے اس شخص نے دین کو سیکھا، لیکن دین کو اس شخص نے کیوں سیکھا؟ دین کو اس شخص نے جو سیکھا وہ اس نے سیکھا عہدہ حاصل کرنے کے لیے. یا بہت سے لوگ جو ہے وہ جو ہے عرب ممالک میں کلیہ الشریعہ میں پڑھتے ہیں لوگ. شریعہ، کلیت الشریعہ یہ قانون کا کلیہ ہے. اس میں لوگ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کو اچھے اچھے عہدے ملیں، تاکہ ان کو اچھے اچھے جو ہے مراتب ملیں. تو اب اگر کوئی شخص کلیت الشریعہ میں جاتا ہے اس غرض سے کہ مجھے عہدہ ملے گا، مجھے مقصد ملے گا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ دین اللہ کے لیے نہیں ہوا، اور اس کو شریعت کا متبع نہیں کہیں گے ہم. حالانکہ اس کا استعانت، اس کا توکل، اس کا جو ہے اس کو کیا ہے؟ تقدیر پر، اللہ کی قضا و قدر پر ایمان اس کا مکمل. لیکن اس کا جو مقصد ہے یہ شریعت کے مقاصد سے متضاد ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں لیکن کس لیے؟ معلومات حاصل کرنے کے لیے. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو وہ دروس لیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ علم حاصل کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وہ جامعات میں پڑھتے ہیں، وہ بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے صرف معلومات جمع کرنا، معلومات اکٹھا کرنا. تو معلومات کا اکٹھا کرنا یہ دین کا مقصد نہیں ہے. معلومات کو جمع کرنا یہ دین کا مقصد نہیں ہے، بلکہ دین کا مقصد ان یکون الدین للہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. اسی طرح سے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں. تو یہ سارے مقاصد جو ہیں، یہ کبھی آدمی جو ہے کیا کرتا ہے؟ علم سیکھتا ہے تاکہ کیا ہے؟ لوگ اس کو جہالت کا تانا نہ دے. کبھی علم سیکھتا ہے تاکہ علم میں سیکھوں گا، پھر میں اپنے آپ سے جو ہے کیا کروں گا؟ اپنے آپ کو شفا دوں گا، اپنے آپ کو دم کیا کروں گا، یا اس قسم کی کوئی اور چیز، میں مرشد بنوں گا، میں معلم بنوں گا. تو یہ سارے مقاصد جو ہیں یہ فضول کے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایسا استعانت اور ایسا توکل کرنا اور ایسا اظہار فقر کرنا اللہ کے سامنے
اور اللہ رب العالمین کے سامنے فاقہ کشی کا اظہار کرنا اور اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر کے سامنے جھکنا، اس پہ ایمان لانا، یہ مفید نہیں ہے، کیونکہ اس کی عبادت اور اخلاص دین کے اعتبار سے یہ ناقص ہے۔ تو گویا کہ یہ کیا ہے، یہ بہت ہی خسارے والے لوگ ہیں کہ یہ استعانت تو کرتے ہیں، استعانت کلی، یہ اللہ سے مدد تو مانگتے ہیں، یہ اللہ پہ توکل تو کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی قضاء و قدر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں، یہ عبادت میں ان کے خلل ہے، ان کی عبادت میں خلل ہے، دین میں ان کے خلل ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی ایک قسم ہے لوگوں کی، اور یہ اکثر ان لوگوں کا حال ہے جو درویش لوگ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے صوفی لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، فقیر ہیں، نہ کماتے ہیں، نہ جو ہے کچھ حاصل کرتے ہیں، بس کہتے ہیں جی ہمیں کیا کام ہے، ہم جو ہے جنگلوں میں گھومیں گے، اللہ خود دے گا ہمیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں، وہ جو ہے کسب اور کمائی نہ کریں، بلکہ کیا کریں، وہ لوگوں پہ بھروسہ کریں، لوگ ہم کو دیں گے، ہدایہ دیں گے، چندے دیں گے، وغیرہ دیں گے، تو ہماری زندگی گزرے گی۔ یہ کیا ہے، یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن عبادت کے باب میں یہ لوگ ناقص ہوتے ہیں، یہ اخلاص دین میں جو ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جو فیصلے اور اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے امر اور نہیں سے یہ لوگ غافل ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا، ان کو پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس چیز سے منع کیا۔ یہ گواہی تو دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی کے حکم سے کائنات کھڑی ہے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا محتاج کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، یہ تو ان کو پتہ ہے، لیکن اور یہ استعانت بھی کرتے ہیں، یہ توکل بھی کرتے ہیں اللہ رب العالمین پر، لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ یہ عبادت کے اندر ناقص ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے امر و نہی کو نہیں اپناتے۔ گویا کہ ہمارے سامنے دو باتیں آئی، ایک ہے اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر کو تسلیم کرنا، اور دوسرا ہے اللہ رب العالمین کے امر اور نہی کو اپنانا۔ قضاء و قدر کو تسلیم کرنا یہ استعانت کے باب میں آتا ہے، یہ توکل کے باب میں آتا ہے کہ کرنے والا سب کچھ اللہ ہے، لیکن اللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے اوامر بھی ہیں، اللہ رب العالمین کے نواہی بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت سی باتوں کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت سی باتوں سے روکا، بھئی یہ امر اور نہیں ان کو بھی تو اپنائیں۔ تو وہ لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ اللہ کے امر اور نہیں کو نہیں اپناتے، بلکہ وہ زیادہ فوکس جو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرے گا، جو کچھ کرے گا اللہ کرے۔ یہ صحیح ہے، کرتا سب کچھ اللہ ہے، لیکن سب کچھ کرنے کا معنی یہ نہیں کہ ہم کیا کریں، اللہ کے امر کو نہیں اپنائیں، اللہ کے نواہی کو نہیں اپنائیں، ایسا نہیں۔ تو یہ بھی بہت سے لوگوں کی قسم ایسی ہے، وہ جو کیا کرتے ہیں، وہ جو ایسا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ان میں سے جو توکل اور استعانت میں حد سے آگے بڑھے ہوئے، اللہ کی قضاء اور قدر پہ جو ہے بہت زیادہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کبھی کیا کرتے ہیں، ان کے جو ہے جس کو آپ کہیں گے کبھی ان کو کشف ہوتا ہے، کبھی عادت خرق عادت واقعات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن یہ شریعت کو سپوتاز کرتے ہیں، یعنی یہ کشف کے پہلو کو بہت آگے لے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں الہام ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الہمنی ربی، الہمنی ربی، میرے رب نے مجھے الہام ڈالا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو سنا، وَأَنَا بَيْنَ النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ، میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا، غنودگی میں تھا، کہ میرے رب نے مجھے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو یہ سارے جو ہے کیا ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ صحیح نہیں ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کے اوامر کو نہ اپنایا جائے، اللہ رب العالمین کے نواہی کو نہ اپنایا جائے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صوفی کے ساتھ جو ہے ایک رات گزری، پوری رات وہ جو ہے شب کرتا رہا وہ پیر۔ صبح جب ہوئی فجر کی نماز پر، تو فجر کی نماز میں ہم مسجد میں حاضر ہوئے، لیکن وہ حاضر نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے، اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس کے ایک مرید نے کہا، ارے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کعبہ میں جا کے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو نماز باجماعت جو ہے فرض ہے بھائی، یہ جماعت کے ساتھ فرض ہے، یہ کعبہ میں کہاں؟ کعبہ میں اگر کسی کو نماز فرض ادا ہو جاتی تو وہ اس کو ہوتی ہے جو حج پہ جائے۔
میں کشمیر میں ہوں، میں جموں میں ہوں، میں ہندوستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، وہاں سے میں کہتا ہوں نہیں میں کیا کہے میں کعبہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، یہ شیطانت ہے، یہ کون سا دین ہے؟ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ توکل اور استعانت کے باب میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور قضاء و قدر کو بھی اپناتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ان کی تقصیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو کیا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اخلاص دین میں ان لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے اندر کمی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے، کرامات کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس کرامت ہے جی، کشف و کرامات کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے جو ہے کیا کہتے ہیں، خوابوں میں آتے ہیں بزرگ، کہتے ہیں فلاں بزرگ خواب میں آیا اس نے ایسے کہا، فلاں بزرگ خواب میں آیا اس نے یہ کہا۔ تو میرے بھائی یہ منامات پہ یہ دین قائم نہیں ہے، منامات پہ خوابوں پہ یہ دین قائم نہیں ہے۔ ہمارا دین جو ہے، ہمارا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے۔ آپ کا توکل حق ہے، آپ کا استعانت حق ہے، آپ کا اللہ پہ بھروسہ حق ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے امر و نہیں کون کا بجا لائے گا؟ اللہ رب العالمین کی جہاں قضاء و قدر ہے وہاں اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے امر و نہیں بھی ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ جو ہے دوسری قسم کے لوگ ہیں جو کیا ہوتے ہیں، جو اس قسم کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ کیا ہوتے ہیں، یہ بہت آگے تک نکل جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسے لوگ وحدت الوجود کے قائل ہو جاتے ہیں، وحدت الوجود کے قائل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اتحاد مطلق اور وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی وجود مطلق ہے، اللہ رب العالمین ہی سب کچھ ہے، میں اللہ اور اللہ میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قضاء و قدر اور اللہ رب العالمین کے وجود کی میں کیا ہے؟ یہ اسراف ہے، یہ زیادتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے الرب حق والعبد حق یا لیت شعری من المکلف ان قلت عبد فذاک میت او قلت رب انا یکلف۔ نعوذ باللہ۔ یہ کہتا ہے الرب حق، رب جو ہے وہ حق ہے، والعبد حق اور بندہ بھی حق ہے، یا لیت شعری من المکلفی، افسوس مکلف کون ہے؟ بھئی مکلف وہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہے مکلف بنائے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو مکلف بنائے کہ ہم زکوٰۃ دیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو مکلف بنائے ہم ایمان لائیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو مکلف بنائے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لائیں، اللہ رب العالمین کے نواہی جو ہیں ان کو ہم کیا کریں؟ ان سے ہم رکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ شاعر کہتا ہے ارے اللہ ہی حق ہے اور بندہ ہی حق ہے، مکلف کون ہے؟ یعنی بندہ اللہ ہے، اللہ بندہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ شاعر، یہ صوفی ایک شاعر ہے، اور یہ اشعار جو ہیں یہ فتوحات مکیہ کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ استعانت اور توکل کے باب میں بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، استعانت اور توکل کے باب میں بہت آگے گھس جاتے ہیں۔ تو یہ دو قسمیں بیان ہوئی جو ہے استعانت اور عبادت کے باب میں لوگوں کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد دوسری دو قسمیں ہیں، ان کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اور آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔